عائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نہ پڑھی صلاۃ و سلام. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد فاضل محتشم مجاہد السنت حضرت علامہ مولانا قاری عمر فاروق توحیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد بن یامین صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول چشتی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہ صاحب، حاجی مختار صاحب، حاجی سلطان صاحب، دیگر اہل علم حضرات، نعت خانہ نشیر بیان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات، اجداء پاکیزہ پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس گاؤں پنوانا تحصیل پسرور دے اندر انعقاد پذیر ہے. انتہائی شکر گزارا ان تمام احباب دا جنہاں نے اس محفل مقدسہ دا انعقاد فرما کے میں اور آپ احباب نو اللہ دے گھر وچ بیٹھنے دا موقع نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حراتاں دا صدقہ جڑیاں کملی والے نے غار سور تے غار حرا وچ گزاریاں اور صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے آئے. اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. احباب نے اج میرے ذمہ عنوان لگایا فکر آخرت. اس حوالہ نال قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. اتنا حسین خطاب ہے
کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جدو پچھلی امتاں دے انبیاء نو آواز دیندے سن تے پچھلے نبیاں نو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بلانا تے او خطاب جدے نال اللہ رب العزت نے پچھلے نبیاں نو بلایا اسے ہی خطاب نال اپنے محبوب دے غلاماں نو پکاریا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اس دنیا دے اندر حضور علیہ السلام دی امت دی شان تے عظمت ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات نالو علیحدہ انداز نال اپنے محبوب دے غلاماں نو بلا دے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت دن بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب دے غلاماں نو وکھرے انداز نال بلاوے گا قیامت دن جدو حضرت آدم علیہ السلام دی امت حساب لے آوے گی تے پکارن والا پکار کے کہے گا اے امت آدم او حساب دیو واری آجے گی حضرت نوح علیہ السلام دی امتی تے پکارن والا آکھے گا کہ امت نوح علیہ السلام آ جاؤ اے امت ابراہیم علیہ السلام آ جاؤ امت موسیٰ علیہ السلام آ جاؤ امت یوسف علیہ السلام آ جاؤ آج امت داؤد علیہ السلام دی سلیمان علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دی آج عیسیٰ علیہ السلام دی امت آکے اپنا حساب دیو تو گویا ساری امتانوں اپنے انبیاء دے ناواں نال پکاریا جاوے گا تو جدو حشر دے میدان میری تو تہاڑی واری آوے گی تو او منادی دین والا جڑا سارے نو انبیاء دے ناواں نال پکار رہے آخری امتی واری آوے گی تے پکارے گا یا اولیائی اللہ فرمائے گا آؤ میرے یارو پنوانا والیو پہلی مرتبہ میں تواڈے پنڈ زیارت لی حاضر ہاں تواڈے واسطے تے ماشاءاللہ اچھے لوگوں ذوق والیو محبتاں والیو پنڈ پہلی بار آیا مگر میں دیکھ رہا کہ چہرے میرے سجے کھبے سارے پرانے بیٹھے نے تواڈے علاقے چ جدوں بھی آواں تے الحمدللہ میرے ارد گرد اے سونے جے چہرے بیٹھے ہوندے نے پورے علاقے دے قافلے آ گئے ہو اللہ تعالیٰ تواڈا انہاں جانا قبول فرمائے سچی دساں تے نہ میں چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا ہاں یہ میرا مزاج ہے تے نہ میں چپ کر کے بہنا تے نہ میں بیٹھن دینا تانوں سبحان اللہ انج دی کہو کہ مدینے تک آواز چلی جاوے موضوع ہے میرا فکر آخرت ممکن ہے کہ اس طرح دی لچھے دار تقریر نہ سنا سکا مگر میں انشاءاللہ اپنے عنوان نال انصاف کراں گا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کوشش کراں گا کہ کسی دا بھلا ہو جائے او دے صدقے اللہ ساڈا بھی بھلا کر دے فکر آخرت دے عنوان تے آپ احباب نو چند گزارشات عرض کراں گا اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے میں تہاڑی داد واسطے نہیں بس تہانوں جگان واسطے کہہ رہا سبحان اللہ بولو مدینہ طیبہ چ حاضری لگ جاوے چلو تسا کوشش چنگی کیتی اپنا ہاتھ چکو جڑا نہیں چک سکدا نال دا پھڑ کے چک دیو تے اونچا بولو سبحان اللہ ہن میں دعا کرنا تے علماء آمین فرمان کے بڑی جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے حج دا دیہاڑا آ گیا اے سال حاجی ضرور بنا دے تے مولا جڑا اس تو اونچا بولیا جا رات سوئیں تے محمد عربی دی زیارت عطا فرما تے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے انہوں آج جاگ دے محفل جی سونے دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ ہن کم ایتھے کی رکھیا جی میں انشاءاللہ تقریر تو ہاڑی مرضی دی سناوا گا تسی سبحان اللہ میری مرضی دی بولے آجے بس سودا میرے کو عشق رسول دے لے لو تے بھلی نہ لو کدھر ہور جا کے دے لما گئے تے گاہک بڑے نہیں کیونکہ میرا سودا بڑا سوچا ہے مولا بہتا نہیں لگدا بس کہو سبحان اللہ تے چلیے مدینے اونچا جا بولو سبحان اللہ تو عرض کر رہا سا کہ دنیا تے اللہ نے اپنے محبوب دے غلاموں نے بلایا تے فرمایا اے ایمان والے اے مومنو اور قیامت دن جدو آواز دیتی جاوے گی فرمایا جائے گا یا اولیائی اے میرے یارو آؤ آکے حساب دیو ایمانداری نہ دسے آج جڑا ہووے یارو دے کلو حساب کادا لینا پھر کادا حساب ہے جنہوں کہہ دے آؤ میرے یارو تو اللہ نے ارشاد فرمائے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو
توبو اللہ، اللہ دی طرف توبہ کر جاؤ۔ امام قشیری رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ توبہ دا کی معنی ہے؟ آپ فرما دنے توبہ دا معنی رجوع کر جانا، لوٹ جانا، واپس چلے جانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا توبو اللہ، آجا شیطان دا کھیڑا چھوڑ کے آجا واپس اپنے مالک والا آجا، آجا اپنے اللہ والا لوٹ کے آجا، آؤ اللہ کی طرف توبہ کرو، واپس آ جاؤ۔ یا اللہ کیویں آئیے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا توبو اللہ توبۃ نصوحا۔ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کراں، اللہ نے ارشاد فرمایا بندے آ، شیطان نو چھوڑ کے آجا، اپنے مالک وال لوٹ کے آجا، انج آویں کہ مڑ واپس نہ جاویں، پکی توبہ کر کے آجا، آجا لوٹ کے اپنے مالک وال۔ نوجوانوں فکر آخرت عنوان سنن آئے ہو، توبہ اللہ نو اتنی پسند ہے کہ جو نیکوکار توبہ کرے اللہ او دے درجات بلند فرما دے، تے جو گناہگار توبہ کرے اللہ او دے کالے گناہ تے اپنی چٹی رحمت دی چادر پا دے دے، گناہ معاف کر دے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ہڈا او نبی ہاں جڑا ہر روز 100 بار اپنے اللہ کو توبہ کر دے، 100 بار میں اللہ دی بارگاہ استغفار کرنا، تے جو کملی والا گناہ تو معصوم ہو کے 100 بار توبہ کرے، پتہ لگ دے پھر سانو گناہگارانو اللہ دی بارگاہ روز کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے۔ آئیے ذکر ہونا لوگاں دا چھیڑا جنہ اللہ دی بارگاہ توبہ کی تھی کہ خالق کائنات نے انہاں دے درجات بلند فرما دیتے۔ نوجوانوں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جدو آدم علیہ السلام نو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اہبتو منہا جمیعا، اتر جاؤ کٹھے ہو کہ میری زمین تے چلے جاؤ، چھوڑ دیو میری جنت، جاؤ زمین تے چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے، اللہ دے نبی آدم علیہ السلام نے زمین تے آندے سجدے چ سر رکھیا، سجدے چ سر رکھیا، گر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھے جھولی پایا ہو، چھڑنی دنیا نہ کر چھیڑا، ساڈا اگے ہی دل گھبرایا ہو۔ آدم علیہ السلام دیسی چپر دیسے جا گئے، دل نہ لگے۔ اللہ دے نبی آدم صفی اللہ نے آ کے سجدے چ سر رکھیا، توحیدی صاحب دنے بھی رو رہے، آدم علیہ السلام رات بھی رو رہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما دینے ان آدم علیہ السلام رو دینے، اتنا رو دینے کہ جنگل دے پرندے بھی آ کے آدم علیہ السلام دے نال کٹھے ہو کے رو رہے۔ آدم علیہ السلام رو رو کے دعا کی کر دینے۔ اللہ دے قرآن نے ادھا رنگ پیش فرمایا، پڑھئے قرآن تھوڑا جا جاگو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام رو کے اللہ دی بارگاہ جی عرض کر دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دعا کر دیں، رو کے کہنے نے ربنا ربنا ربنا، عرض کر دینے میرے پالن والے، اے میرے رب میرے پالن والے۔ اللہ نے بھی قرآن جو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے بھی فرمایا حمدہ ساریاں اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ ایکو آیت وچ رب بھی آکھیا اللہ بھی آکھیا، یا اللہ دی وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا آیت وچ اللہ بھی آکھیا ہے، اپنے آپ نو رب بھی آکھیا ہے۔ بندے نو دسنا جانا بندیا جی اللہ مینوں منیا ہی رب بھی مینوں ہی منیا، جی اللہ مینوں مننا ہے رب بھی مینوں منی جاؤ۔ آدم علیہ السلام نے آگے ربنا ربنا ربنا
اے میرے پالن والیا میرے پالن ہار اے میرے پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا عرض کی یا اللہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا جے تم انہوں معاف نہ کیتا جے ساڑھے تیرا ولا کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عرض کی یا اللہ میں گھاٹے والے جو ہو جاواں گا آدم علیہ السلام 1 2 3 دیاڑے نہیں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام 350 سال سجدے چ روندے رہے نوجوانو آدم دے اتھرواں نال جنگل چ پانی دا نالا ٹر پیا جنگل دے پرندیاں نے آ کے آدم دے اتھرو پینے نالے کہنا بابا بڑا میٹھا پانی ہے آدم علیہ السلام دیاں چیخاں نکل جانیاں عرض کر دینے یا اللہ ہن تے معافی دے دے جانور بھی مذاق کر دینے اللہ نے فرمایا آدم رونا جانور مذاق نہیں کر دے جڑا میرے خوف وچ روے میں اتھروئی مٹھے بنا دینا جڑا میرے خوف وچ روے میں اتھروئی مٹھے بنا دینا سانو تے رونا نہیں نہ ہوندا پر علماء بیٹھے نے رب کعبہ دی قسم ہے رونا آ جائے نا کام بن جاندا جی اج رونا ہی آ جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا کہ بندیا جدو تیری اکھ چوں ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو میرے خوف وچ باہر آوے تو تیری اکھ چوں اتھرو اجے باہر نہیں نکلدا تے میں تیری حیاتی دے سارے گناہ معاف کر دینا وا اتھرو آ جائے تائیوں تے میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابکو رویا کرو فَإِن لَّمْ تَبْكُوا جے رونا نہ آوے فَتَبَاكُوا پھر رون والا منہ بنا لیا کرو تو شیخ سادی نے فرمایا سی نا کہ بچہ روے نہ تے ماں بھی دودھ نہیں دین دی اللہ بھی فرماندہ بندے آ کدے رویا کر میری رحمت نو تیرے تے ترس آ جاوے کدے رو لیا کر میری رحمت نو ترس آ جائے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تینے بھی روندے تے رات بھی روندے رو رو کے اکھاں نبینا ہو گئیاں ایک دن اللہ دی آواز آئی کیوں رونا ہے میری دوزخ تو ڈرنا ہے عرض کی تھی تیرا نبی معصوم عن الخطا ہوں دن میں کیڑا گناہ کیتا تیری دوزخ تو ڈرا حولا بولو کدھر نظر نہ لگ جائے تسی آؤں دے لنگر دے آسرے تھوڑا جے آسرہ کروں کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ پہلے تسی سوروے چاہو گے پھر میں سوروے چاہواں گا جلدی جلدی سوروے چاہ جو تاکہ میں بھی سوروے چاہ جاواں اور اچھا بولو سبحان اللہ ساڑھا خطیبہ دا صاحب ہوندہ اے سی والا جو جو آپ گرم ہونا تیوں تو ٹھنڈی ہوا دینی آتے کوشش کرو نا تسی میرے ذوق نہ ذوق رلاؤ تو دور تک لے چلنا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام بھی روندے شعیب علیہ السلام بھی روئے اللہ دے نبی شعیب دیاں کا رو رو کے نبی نہ ہو گئیاں اللہ نے پوچھیا دوزخ تو ڈرنے عرض کی تھی میں کیڑا گناہ کی تھا تیری دوزخ تو ڈرا اللہ نے فرمایا جنتی لوڑے عرض کی تھی یا اللہ جنتی انہاں نو ملنی ہے جڑے میرے غلام بن جاؤں گے اللہ نے فرمایا شعیب رونا کیوں ہے عرض کی تھی یا اللہ نہ تیری جنت دے شوق وچ رونا وا نہ تیری دوزخ دے خوف وچ رونا وا اللہ فرمایا رونا کیوں ہے عرض کی تھی یا اللہ انجی تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے اللہ فرمایا پھر روئی جا عرض کی تھی یا اللہ یار دے یاران چپ کران دینے تو میں نہ کہنا روئی جا اللہ فرمایا یار دے یاران چپ کران دینے پر جڑا میری یاد چی رون دے میں نو سونا ہی بڑا لگا میری یاد چلو ہے میں نو سونا ہی بڑا لگ دے
میرا دل کرتا میں تو میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا جنہیں میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ ہن میں کیڑا کلیا ورتا کہ سبحان اللہ بولو گے اجے تے میں شروع آیا تے تہاڈا یہ حال ہے تے جے میں کڑی اور لگا رہے تے پھر سبحان اللہ جلدی جان چھڑ دے وانگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوتا ہے تے کوشش کرانگا تقریر اتنی کران جتنی تو انہوں حضم ہو جائے عرب کریمی عذاب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رحمت دار دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جان دے میرا اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دنے بھی روندے رات بھی روندے نہیں 350 سال تک روندے رہے ایک دن قدرتی دلیل بنی میں اپنے نبی نو اپنے یار نو چپ کرا لواں اللہ نے فرما جبریل ذرا دوڑ کے آ جا عرض کی دیا اللہ حکم ہوئے فرمایا جا میرے آدم دے کھول جا کی اذان پڑھ جبریل نے آدم دے کھولا کی اذان پڑھی اذان پڑھ دیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام فرما دینے جڑا ملے محمد نام سنے آئے خیال آیا اتیو ہی نہ ہے جڑا عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہیا وا اللہ دے نبی آدم نے عرض کی تھی عرض کر دینے اللہم انی اسألک بحق محمد عرض کی تھی اللہ محمد عباس نے معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سر چکلا معافی مل گئی عرض کی تھی اللہ انہیں کیوں معافی دیتی اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام وسیلہ میرے یار دا پا لئی فرمایا جیتی اپنی معافی منگی جے قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دو میں سارے انہیں معاف کر دیں تے اپنی معافی مانگی سچی دسے آج پنوانا والے ہو تے قرب و جوار تو ہونے والے ہو یہ آدم علیہ السلام تیرے تے میرے نبی دا وسیلہ پا کے توبہ کرن تے توبہ قبول ہو جائے تے تیرے میرے نبی دے وسیلے نال آدم دی توبہ قبول ہو سکتی ہے تے آدم دے پتر دی نہیں ہو سکتی ایدو بھی حولا بولو گے تے میں کار کچھ نہیں سکتا اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ بڑا پیارا جا ترجمہ کیتا چلیے پیر باہو دے دربار تھے اچھا بولو میں ویسے ایک بڑی گل دا تجربہ کیتا ہے عرصہ گزر گیا میں نے بھی حضور دے سٹیج پہ الحمدللہ حاضری دے دیا ساڑھے بیلیاں دا کاری صاحب بھائی عباس جی سن کے محفلہ انہا تجربہ ہو گیا کہ محفل بھی سن جاندے نے تے نیند بھی پوری کر جاندے نے سوری محفل ستیاں سن جاندے نے لنگر ونڈن والا جگاندہ ہے نا تے انہوں پہ آکھ دیندے نے آج بڑا سواد ہے پر میرا دل کردہ تسی آج جاگ کے سن جاؤ عید دیاڑے نیڑے آگے نے توبہ کر لئیے آج کسے دے دل چگل اتر جاوے یقین کرے آج ایک بندہ بھی توبہ کر گیا نا تے بخشے سارے دی پکی ہو جائے ایک بھی توبہ کر گیا عارفان دے سلطان نے دبان دے فرمایا بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا لال صفات سرور عالم چھوٹ سی
عالم سارا حد بے حد اے درود نبی تے جدائد پسارا میں قربان اتنا تھی میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا اسی سارے اکٹھے ہو کے تے علاقے دے تھانے دار کل ٹر جائیے تے تھانے دار نو اکھی نہ کہ رات بندہ ایک چور پھڑے تے ساڑھے آنکھیں چھڑ دے اور رات ایک قاتل پکڑ کے لے آئے تو ساڑھے آنکھیں چھوڑ دیو اسی تے تھانے جو کٹھے ہو کے ٹر جائیے کہ بندہ نہیں چھڑا سکتے وہ دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں ساری مخلوق نو رب کو چھڑا لینا ہے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو اسی بازاروں کو فروٹ لے لئیے 5 درجن کیلے لے لئیے تے دکاندار وچ ایک گلے کیلا پا دے اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر دینے آ کہ پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے تو تے 5 درجن چے ایک گلے کیلا قبول نہ کرے اس محمد دی غلامی تے ناز کریا کرو جنہیں تیرے میرے ورگے سارے ہی گلے سڑے چولی پا لینے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو آدم علیہ السلام وسیلہ پانتے تیرے تے میرے نبی دا اچھا اچھا بولو سبحان اللہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آدم نے بھی توبہ کی تھی توبہ آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی اللہ نے پسند آگئی کیونکہ وسیلہ مصطفیٰ دا پایا آج بعد لوگ کہتے ہیں نا جی نا قیامت دن اپنا کیتا ہی کام ہونا ہے کوئی کسی دی سفارش نہیں کرے گا کسی دا وسیلہ نہیں منیا جاوے گا کوئی کسی دی شفاعت نہ کرے گا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کسی کام نہیں ہونا حدیث پاک کے جاؤں دا کہ مدینے دی عورت ایک دن کٹھیاں ہو کے حضور کو لا گئیاں عورتہ کہہ لگی ہے قبلی والیا سارا دین تے بندہ ہی لے گئے مرد لے گئے حضور نے فرما کی میں عورتہ کہہ لگی ہے قبلی والیا نماز تو ہاڑے پچھے پڑھن تے مرد حج تے جان تے مرد جہاد کرن تے مرد جمعہ دا خطبہ سنن تے مرد تے ساڑا بیبیاں دا دین کدھر گیا اسی کیڑے ویلے دین سکھاں گیا اسی تے سارا دن بچے پالنا تے روٹیاں پکاندیاں رہ گئیاں کونین دیوالی نے فرمایا کہ ہفتے چے ایک دیاڑے تسی عائشہ دے حجرے چاہ جایا کرو میں محمد تو ہانوی دین سکھایا کرانگا مدینے دی عورتہ کٹھے آؤ کہ ہم عائشہ صدیقہ دے حجرے چاہ جانا سرور عالم نے عورتہ نے خطبہ ارشاد فرمانا ایک دن آقا علیہ السلام نے بیان کر دے ارشاد فرمایا بی بیو یاد رکھے آجے جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو گئے انہاں بچیاں دی شفاعت صدقہ رب قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا پنوانا والے میں نو سچی دسے آجے وہ جے دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکتا ہے تے آمینہ دا لال نہیں شفاعت کر سکتا آقا نے فرماتے کہ عورت اٹھ کے کھڑی ہو عرض کر دی کہ یا رسول اللہ یہ تینہ دی گالے تے جے 2 فوت ہو جانا رحمت اللہ العالمین دی رحمت موجے چاہ گئی میرے کریم نے فرمایا جاؤ جی 2 بچے فوت ہو گئے اللہ انہاں نابالغ بچیاں دا صدقہ قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا بلکہ علماء فرمان تشریف فرمان نے میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دے پیڑ چ فوت ہو جائے وہ بھی قیامت دے دن اپنے ناڑو نال بن کے اپنے ماپیاں نو کھچ کے جنت چلا کے جاوے گا حضور نے فرمایا جی 2 بچے فوت ہو گئے وہ بھی جنتی ایک بی بی اٹھ کے عرض کی تھی کملی والا تے جدا ایک ٹر جائے تیری رحمت تو صدقے جاواں تیرے اختیار تو صدقے جاواں میرے کریم نے فرمایا جاؤ جدا ایک بچہ فوت ہویا اللہ اس بچے دی شفاعت نال بھی ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا نوجوانوں ادھر عورتاں ٹر گیا مایا شادی اولاد کوئی نہیں اما
اما عائشہ نکرے بہ کے پیاں روندی آنے میرے آقا حجرے جی آئے اما عائشہ نو بے کے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے اما عائشہ دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کر دیا کملی والیا جدے تین ٹر جن جنتی ہے جدے دو ٹر جن جنتی ہے جدہ ایک ٹر جائے جنتی ہے تے رو کے کہنی ہے سونے جدہ ہوئی کوئی نہ میرے نبی دی آنکھاں چیئے تھروئے آگئے فرمایا عائشہ رونا جدہ کوئی نہ ہوئے ہوتا میں جو بن کے آگیا جدہ کوئی نہ ہوئے کوئی نہ ہوئے خدا میں بن کے آگیا اس بات یار بے کڑی نے فرمایا واہ کریم واہ کریم اے امت دا والی مہر صفات کردہ واہ کریم اے امت دا والی مہر صفات کردہ جبرائیل جائے جس چاکر تے نبیان دا سر کردہ کریم امت دا والی پتہ لگا کہ آدم نے وسیلہ نہیں پایا نبی دا قیامت دن ہر نبی میرے نبی دا وسیلہ پاوے گا ساری امتاں قیامت نو شفاعت محمد مصطفیٰ دیاں ڈھونڈن گیاں اہل علم حضرات تشریف فرمانے نوجوانوں پہلے میں تو انہوں توبہ دا طریقہ دس لما کہ کرنی کی میں ایمیں ڈائریکٹ نہ ٹر جایا جے توبہ کرنی ہے تو وسیلہ محمد عربی دا پایا جے سچی دسیا جڑے کملی والے دی شفاعت من دے ہی نہیں انہوں نے لبنی کدوں اچھا بولو موتیاں علی سرکار میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر یقین کرے شیخ سادی فرماتے ہیں کہ اونٹ مستے ہوئے نا تو ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے تو بندہ مستے آتے اونجی نہیں مان اچھا بولو سبحان اللہ گلہ میں تو آڑے نہ بدیریاں کرنی آنے قیامت دن جدو اللہ نے دوزخی چھ دوزخیانو تو جنتیانو بھیجنا آقا علیہ السلام نے جدو شفاعت واسطے سجدے چھ سر رکھنا تو رو کے عرض کرنی ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت اپنے مقدرہ تے ناز کریا کر کملی والا تینو اپنا کہندہ ہے تینو کملی والا اپنا کہندہ ہے سرکار جدو فرمان گے نا امتی میری امت اللہ فرمائے گا محبوبہ کیوں رونا تے کملی والے دی سجدے چھ ظلفاں کھولو جان گیا اللہ رب العزت فرمان گے نا ارفع رأسک سر اٹھا محبوبہ کملی والے آکھن کے انج میں بھی نہیں چکدا اج میرے نالو گل کر مولا تے اللہ فرمائے گا نا وشفاعت و شفاع سر اٹھا جی میں تو آکھیں اون کر لینے کملی والے فرمان گے نا یا اللہ میرے جڑے نے نا او منو ہی دے دے اج میرا چیمیں دل کرے میں نال سلوک کراں تے اللہ فرمائے گا کملی والے جا تیرے تینوں دیتے جا کملی والے جڑے تیرے نے انہوں نے دوزخ چو کڑ کے لے جا علماء فرماتے نے کملی والے اس ویلے دوزخ چاہ جان گے سچی دسیا جے اونج او دوزخ ہی رہے گی جتھے کملی والا آ جاوے کملی والے جدو دوزخ چاہ کے فرمان گے نا اوے میلاد مناندہ رہے چل بات یا رسول اللہ دا نعرہ ماردہ رہے جی چل بار یار بھی پکاندہ رہے جی چل بار میری شفاعت ماندہ رہے چل بار فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی ایک اشارہ کملی والے دا ہونا ہے
تے دوزخیاں دوزخ چوں نکل کے جدو جنت والے جانا ہے نا، عرض کی تھی یا اللہ پتہ تینوں پہلے سے کنے جنت چ جانا تے کنے دوزخ چ جانا ہے، تے یا اللہ تیرے تے علم سی تے قیامت دا دیہڑا حساب کتاب کیوں رکھے نہیں؟ اللہ فرمایا ایو تے دسنا چاہندا سا کہ جی عملاں تے جائیے تے پھر تے دوزخ ہی بندی سی، میں تے عملاں دے حساب نال دوزخ ہی دتی سی، جنت تے محمد نے لے کے میں تے یار دی شان ہی وکھانی سی کہ حساب کریے پھر تے دوزخ ہی بندی سی، جنت تے یار نے لے کے دتی ہے۔ جدو دوزخی جو نکل کے جنت وال ٹرنا ہے نا، او نیکوکار جنہیں ساری عمر کدے گناہ ہی نہیں کیتا، او رستے چ کھلوتے ہون گے تے نیکا جدو ویکھنا نا اج گناہگاراں نال کملی والا اینا ہی پیار کری جاندا ہے، تے دوزخی جو نکل کے دوزخیاں جنت وال جانا ہے تے رستے چ نیکاں نے گناہگاراں دے ہاتھ پکڑ لینے نے تے آکھنا یار 2-4 گناہ ادھارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے، 2-4 گناہ ادھارے دیویں میں یار دی شفاعت لینی ہے۔ حاضرین محتشم، او شفاعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی جدے واسطے نبی بھی ترس دے رہے ہیں۔ حاضرین محتشم، آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، جدو آدم علیہ السلام نے اللہ نے بنایا نا، آدم علیہ السلام نے بنا کے اللہ نے جدو فرشتہ نے فرمایا سجدہ کرو، سارے جھک گئے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ابلیس کھڑا رہا، اللہ فرمایا جھکدا نہیں، کہنے لگا کیوں جھکا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا میں دے نالو چنگا ہاں، میں اگ نال بنے نو میرے سامنے مٹی نال بنائے، کہ میں جھک جاواں اگ مٹی نالو چنگی ہوندی ہے۔ اللہ فرمایا او میرے نبی نالو چنگا بنن والیا، خالق کائنات نے سزا دی تھی، اللہ نے جا فرمایا فخرج من جنت جو بیٹھ کے نبی نو بشر آکھے اللہ فرما باہر نکل جا، تو بیٹھا زمین تے ہوئے تے نبی نو اپنے ورگا بشر آکھے تے مڑا آکھے میں نو جنت بھی مل جائے، کیویں ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کیتا، اللہ فرما نکل جاؤ۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان پہ اللہ دی بارگاہ چوں نکلدا ہے، نالے مڑ مڑ کے اللہ والوں بڑے غصے نال ویکھے، اللہ نے فرمایا شیطان ذرا ٹھہر جاؤ، رک گیا۔ اللہ فرمایا مڑ مڑ کے کی ویکھنا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ اس آدم دی وجہ تو میری 1000 سال دی عبادت ضائع ہو گئی۔ کہنے لگا یا اللہ مینوں آدم تے غصہ ہی بڑا ہے، کہنے لگا میں آدم کو بدلا لینا ہے۔ اللہ فرمایا کیویں بدلا لویں گا؟ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا یا اللہ میں تیری عزت دی قسم ہے میں سے آدم دی اولاد کھلوں بدلا لواں گا۔
70-80-90 سال دی زندگی تو دیویں گا میں ساری زندگی آدم دے پتر نو تیری بارگاہ چ نہیں جھکن دیواں گا کہن لگا یا اللہ پھر قیامت دا دیہاڑا آوے گا جدو آدم دے پتر نو دوزخ وچ سٹ دیویں گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا ظالما ٹھہر جا میری عزت دی قسم اٹھائی اللہ فرمایا ذرا سن جا جاندی وار مینوں وی اپنی عزت دی قسم شیطان کہن لگا یا اللہ تو کیوں اپنی عزت دیاں قسماں پیا اٹھانا ہے فرمایا مینوں عزت دی قسم ہے 70-80-90 سال دی زندگی میں دیواں گا ساری عمر میرا بندہ تیرے آنکھیں لگدا رہے گا اللہ نے فرمایا جدوں دا آخری ویلا آوے گا او دے آخری ویلے دے اندر او دی ایک اکھ دے اندر ایک نکا جی اتھرو میرے خوف دا آ گیا فرمایا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے جڑے ساری عمر تیرے آنکھیں لا کے گناہ کردا رہیا ہے میں سارے معاف کر دیواں مینوں بھی عزت دی قسم جے تو میری عزت دی قسم چکی ہے تے مینوں بھی اپنی عزت دی قسم تو گناہ کرا کے ویکھ جے معاف نہ کراں تے مینوں رب کون آکھے اللہ فرمایا جدو آدم دا پتر نکا جے اتھرو وگاوے گا نا تائیں میرے آقا نے فرمایا کہ جدو مومن توبہ کر دے نا گناہ کر کے تے شیطان انج دی چیخ مار دے کائنات ڈر جا دی مفہوم عرض کر رہا انج شیطان روندا ہے تے او دے چیلے پوچھ دے استاد جی روئے کیوں تے شیطان کہندا انہیں دن پیچھے لگ کے تے گناہ کرایا انہیں نکی جی توبہ کی تھی اللہ معاف کر دیتا ہے انہیں محنتہ کر کے گناہ کرایا انہیں نکی جی توبہ کی تھی رب نے معاف کر دیتا ہے نوجوانوں آدم علیہ السلام دے نال وعدہ کیتا اللہ فرمائے آدم تیرا پتر جدو نکا جا گناہ کرے بڑا جا گناہ کرے بس او دی آنکھیں چ نکا جا اتھرو توبہ دا آ جائے رویا کرو جتھے دعا مانگ دیو نا کہ یا اللہ مینوں دینہ دے ہاسے دے جدو دینہ دے ہاسے مانگ دیو تے رات دے پچھلے پیر دا کدے رونا بھی مانگیا کرو عرض کریا کرو یا اللہ کدے رات دے پچھلے پیر دا رونا بھی عطا فرما عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے سانو اس رون دا طریقہ دسیا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے پچھلی راتی اے رحمت رب دی کرے بلند آواز رحمت منگنے والے کار اے کھلا ہے دروازہ کہ میاں صاحب فرما دینے راتی کتاں تے میں راتی تم آوئی راتی تانا لاوا ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاوا ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاوا آدم علیہ السلام دی گل حاضری دے محتشم علماء فرماتے ہیں جدو کملی والے آقا علیہ السلام دا دنیا دی زندگی ظاہری تو آخری ویلا آیا حضور علیہ السلام نو اس شدت دا بخار ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود اندر حضور دا سر اقدس ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کل پانی دا ایک پیالہ تے ٹھنڈے پانی چے ہاتھ بگو کہ حضور بار بار اپنی پیشانی تے پھیر دے شدت دا درد حضور علیہ السلام دے سر اقدس دے اندر عائشہ پہ رو دیا نے سیدہ زہرا پاک پہ رو دیا نے سرور کائنات دی اکھیاں مبارک بند نے اچانک میرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مازاغ اکھیاں کھولیاں تے حضور نے دیکھا کہ جبریل دروازے چ کھڑا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب کہ فرمایا جبریل کدھر آئے ہیں عرض کی کملی والیا تیرے اللہ دا سلام لے کے آئے ہیں اور جنہوں آج ایم نے سلام کر کے گزر جاوے وہ اپنے پورے پیڑ چ دس دے میرا یار ہے
جنہوں دا رب سلام بھیجے، جنہوں سلام رب بھیجے، اللہ فرما جا میرے یار سلام کہہ کے آؤ۔ اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام کو جدو اللہ دا سلام آیا تے آپ نے آکھا میں کی جواب دیواں توں تے آپ سلام ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، تو تے آپ سلام ہے، میں تیرے کی سلام کا جواب دیواں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل نے عرض کی تھی نا اللہ دا سلام لے کے آیا تے کملی والے اللہ پہ پوچھ دا سونیا تیرا کی حال ہے؟ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ جاؤ جی کسی محبوب والے نو پوچھو جدو دا محبوب پوچھے تیرا کی حال ہے۔ قاری صاحب اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ 18 سال دے بعد جدو شفا ملی نا تو ایک دن جبریل نے آ کے پوچھا حضور ہون کی حال ہے؟ ایوب علیہ السلام رو کے فرمان لگے اگے نالو مندہ ہی حال ہے۔ عرض کی تھی حضور 18 سال بعد اللہ نے صحت دیتی ہے تسی فرما دیو حال مندہ ہے؟ تو رو کے فرما دیو بیماری چنگی سی رب روز پوچھ دا سی تیرا کی حال ہے۔ وہ بیماری ہوئی چنگی سی رب پوچھ دا سی تیرا کی حال ہے۔ اج جبریل نے جدو آ کے عرض کی تھی نا کملی والے اللہ پوچھ دا سونیا کی حال ہے؟ تے میں عرض کی تھی یا اللہ حال تے او پوچھے جنہوں پتہ کوئی نہیں تے تینوں تے سارے دے حال دا پتہ ہے۔ تیری یہ شان نہیں کہ تو کسی نے پوچھے تیرا کی حال ہے، تے قدرت دی آواز ہے لوگو حال تے سارے دا ہی پتہ ہے، پر دنیا دا رواج ہے نا یار یارانو پوچھ دینے تیرا کی حال ہے۔ یہ بھی میرا یار ہے تے میں پوچھنا سونیا تیرا کی حال ہے۔ جبریل نے جدو عرض کی تھی نا کملی والے اللہ پوچھ دا کی حال ہے، سرور کائنات رون لگ پہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے اللہ نے جا کے کہہ کہ مولا تیرا یار بڑا دکھی ہے، تیرا یار بڑا پریشان ہے۔ جبریل دوڑ کے گئے یا اللہ تیرا محبوب کے اندر میں دکھی ہوں۔ اللہ فرمایا جا جبریل میرے محبوب نے کہہ سونے جے زندگی دی لوڑ ہے تے اساں کیڑی کدھروں لین جانی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، زندگی بھی آپ بنائی ہے موت بھی آپ بنائی ہے، سونے دکھی کیوں ہونا ہے؟ اسی زندگی لمبی کر لینے۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے زندگی دی لوڑ نہیں، میں تے آپ تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ اللہ فرمایا سونے پھر دکھی کیوں دکھی ہے محبوبہ؟ لبیاں امیدہ کنوں پہ اللہ نائے عرض کی تھی اللہ سستا سودا کر دے۔ اللہ فرمایا کملی والا دکھی نہ آئے جڑا تیرا غلام مرد 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا۔ نبی نے عرض کی تھی اللہ کنوں پتہ لگنا میں مر جانا ہے یا اللہ سودا اور سستا کر دے۔ اللہ فرمایا سونے دکھی نہ آئے جڑا تیرا غلام مرد 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گا میں دی زندگی دے گناہ معاف کراں گا۔ عرض کی تھی یا اللہ سودا اور سستا کر دے۔ اللہ فرما کملی والے دکھی نہ آئے جڑا مرد 1 دن پہلے توبہ کرے گا او دی زندگی دے گناہ معاف کراں گا۔ عرض کی تھی یا اللہ گناہ وال نہ ویکھ میرے ول ویکھ لے۔ عرض کی تھی یا اللہ سودا اور سستا کر دے۔ اللہ فرمائے سونیا جڑا مرن تو 1
جڑی پہلے توبہ کرے گا نہ دے گناہ معاف کر دے مانگا عرض کی دی اللہ اور سستا کر دے نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے تیرے نبی نو کدے یاد نہیں جے کیتا اور نبی آخری بلے بھی تو انو یاد پیا کر دائے عرض کی دی اللہ سستا کر دے کسے نو مرن لگیا اولاد دا خیال ہے کسے نو مرن لگیا جائیداد دا خیال ہے کسے نو مرن لگیا ماپیاں دا خیال ہے کسے نو مردیں اپنے محبوباں دا خیال ہے کملی والے آؤ تیری عظمت صدقے جاوا آخری ویلے بھی گناہگاراں دا خیال پیا کری جانا ہے میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے سستا سودا کر دے اللہ فرمائے کملی والے دکھی نہ ہو سویا تیری خاطر سستا کر لینے اللہ فرمائے کملی والے تیرا غلام مردہ ہوئے ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی رہ جائے کملی والے آئے اکھیاں بندے ہو جاؤ جدو زبان بھی بندے ہو جائے لوگ روندے رہ جان اولادہ روندیاں رہ جان اللہ فرمایا تے جسم دی روح باقی رہ جائے اس ویلے تیرا غلام جدو بولن جوگا بھی نہ روے تیرا غلام دل جی شرمندہ ہی ہو جائے میں وہ جو بھی معاف کر دیں حاضرین محتشم سچی دسیو نوجوانوں ایڈا سستا سودا لب دا جے کدھر 70 80 90 سال تو رب دے گناہ کریں تو 5 چھٹیاں فیکٹری چو کریں تینوں پکی چھٹی ہو جاندی فیکٹری دا مالک تیریاں 5 چھٹیاں برداشت نہیں کردا اللہ نے محبوب نے ایگریمنٹ کر لیا فرما کملی والے ساری عمر تیرا غلام چھٹیاں کردہ ہوئے آخری ویلے ایک بار آ جائے میں ساری غادریاں لا دے گا ایک بار آخری باری آ جائے ساریاں حاضریاں لا دے گا ایڈا سستا سودا ساری عمر گناہ کی تے معافی بھی نہیں پیا مانگدا اللہ فرمائے روح ادھی نکل جاتے ادھی باقی جب تیری زبان بھی کند ہو جائے اس ویلے فرما تو دل چی شرمندہ ہی ہو جا معافی دے مانگا تے پنوانا والیو اگلی گل اے دو بھی مزے دی کاری صاحب کملی والے گورز کی تھی یا اللہ میں نو اے بھی نہیں قبول اے بھی نہیں قبول اللہ فرمائے سونے ہن پیچھے باقی کی رہ گیا ادھی جسم دی روح نکل گئی ادھی باقی رہ گئی دل دی شرمندگی تے 80-90 سال دے گناہاں دی معافی پیا دینا کملی والے ہور کی چاندے ہو واہ کملی والے آ تیری امت نال پیار تو صدقے جاواں عرض کی دیا اللہ دی روح نکل جائے دی باقی رہ جائے دل چ شرمندہ ہو جائے تو معافی دیویں گا عرض کی دیا اللہ کچھ قیامت نو ایویں دی بھی آنے نے جنہ بغیر شرمندگی دے آ جانا ہے عرض کی دیا اللہ قیامت نے ہونا دا کی بنے گا اللہ فرمائے سونے آخری بیلا دکھی نہ آئو کملی والے میں ہور سستا کر لینا وا اللہ فرمایا دی روح نکل جائے دی باقی رہ جائے دل چ شرمندہ ہو جائے انہوں میں معاف کر دیواں گا جڑا قیامت نو بغیر شرمندگی دے آ گیا سفارش تو کر دیویں میں انہوں ہی معاف کر دے قیامت نو او دی شفاعت کر دے
اج لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ دا نعرہ کتھے لکھے؟ وہ چلے آ اس نبی دا نام لین دا پوچھنا کتھے لکھے؟ جڑا دنیا تے آوے تے تیرا ہی نام لوے، معراج تے جاوے تے گل تیری کرے، تے دنیا تو جان لگے ابھی اس رسول نو تیری یاد ستاوے۔ ظالمہ تیرے بڑا ظالم کون ہے جڑا تو پھر بھی پوچھے نبی دا نام لینا کتھے لکھے ہے؟ تو تے ساری عمر یا رسول اللہ دے نعرے مارے، نبی دے ایک بار امتی کہندہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو تے ہر سال اس نبی نو یاد کرے، اس نبی دا احسان نہیں دے سکتا جس رسول نے ہر سال تینو یاد کیتا ہے۔ نوجوانوں اس رسول دے غلام جس کملی والے نو آخری ویلی بھی تیری تے میری یاد بھی ستان دیئے، اللہ نے ایگریمنٹ کیتا۔ اللہ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں جدو اللہ نے آدم نو بنان تو پہلے، توجہ ہے، اللہ نے لوح محفوظ تے قلم نو فرمایا لکھ نون والقلم وما یسطرون، فرمایا نہیں قلم ہے لکھ لوح محفوظ تے، یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرمایا ساری کائنات دیاں تقدیراں لکھ سارے دیاں تقدیراں لکھ۔ قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ آدم علیہ السلام دی امت دا قانون تے ضابطہ لکھ۔ قلم لکھ لگی، اللہ فرمایا کی لکھ لگی؟ یا اللہ جو تو آکھے۔ اللہ فرمایا لکھ آدم دی امت دا قانون ہے کہ جڑا آدم علیہ السلام دا امتی گناہ کرے گا انہوں دوزخ دیواں گا، تے جڑا نیک بنے گا جنت دیواں گا۔ قلم نے لکھیا، اللہ فرمایا ہوں لکھ حضرت نوح دی امت دا قانون۔ یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرمایا لکھ جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے۔ قلم نے لکھیا، اللہ فرمایا لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ۔ یا اللہ کی لکھا؟ فرما لکھ گناہگاراں واسطے دوزخ ہے، نیکوکاراں واسطے جنت ہے۔ قلم نے لکھیا، اللہ دی آواز ہے، فرمایا نہیں قلم لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ، جڑے نیک نے انہاں لئی جنت ہے، جڑے بدکار نے انہاں لئی دوزخ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں قلم لکھ، یا اللہ کی لکھا؟ اللہ فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ، جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے 1,63,999 نبیاں دی امتاں دا قانون لکھیا۔ جد آخری نبی دی واری آئی قلم آپ ہی لکھن لگی، اللہ نے فرمانی کلمے کی لکھن لگی ہیں؟ کہن لگی یا اللہ جو سارے نبیاں دی امتاں لی لکھیا ہے اوہی لکھن لگی ہیں۔ اللہ فرمائے ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے۔ عرض کر دیئے یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا ساری امتاں لی قانون ہے، جنت نیکاں واسطے دوزخ بدکاراں واسطے۔ فرمایا اے یار دی امت ہے ایڈا قانون لکھ کہ امت گناہگار رب بخشن ہار۔ اللہ اکبر، قانون لکھ امت گناہگار ہے تے رب اچھا بولو رب بخشنہار ہے۔ قانون تے پہلے ہی لکھ لے، توجہ ہے یا اللہ قانون تے پہلے ہی لکھے نہیں تے جے اسی گناہ کر لئیے تے گناہ تے تو اگے مقدرہ چ لکھے، پھر سانو سزا کا دی؟ بولو تو صحیح نا یا اللہ قانون تو آپ پہلے دن لکھ لے، سانو سزا کا دی؟ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی بھی سان تے بہت بڑے حکیم بھی سان، توجہ ہے نا، نبی بھی سان تے حکیم بھی سان۔ آپ بادشاہ دے درباری حکیم سان، بادشاہ نو تے پتہ سی حکیم ہے پر نہیں پتہ کہ کتنا بڑا حکیم ہے۔ اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے نا بادشاہ دے جڑا باورچی سی کھانا پکاندا سی، علامہ توحیدی صاحب انہوں اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام نے ایک نمک دیتا تے فرمایا روز بادشاہ دے کھانے تے تھوڑا جا نمک ملا دیا کر۔ باورچی نے روز تھوڑا جا نمک ملا دینا کہ بادشاہ دا حکیم ہے کوئی دوائی ہوئے گی۔
آخر ایک دن بادشاہ دی نظر بند ہو گئی، نبینا ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت دانی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ میری نظر کیوں بند ہوئی؟ آپ نے دی نبض تے ہاتھ رکھ کے نہ تے ویکھ کے فرمان لگے تینوں کسی نے انج دا نمک کھوایا کہ اس نمک نال تو نبینا ہو گیا۔ بادشاہ نے باورچی نو بلا لیا، ظالمہ مینوں کیڑا نمک کھوائے، کیڑا نمک کھوائے میں نبینا ہو گیا۔ کولی دانی علیہ السلام بھی بیٹھے لے، باورچی اشارہ کر کے کہنے لگا بادشاہ نمک دانی نے دیتا سی۔ بادشاہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا نمک بھی آپ ہی کھوایا، علاج بھی آپ ہی کرن لگا۔ آپ نے فرمایا نمک کھوا کے تینوں نبینا کیتا ہے، ہن دوا دے کے ٹھیک کراں گا، تینوں پتہ لگ جائے میں کڈا بڑا حکیم ہاں۔ اللہ نے گناہ بھی لکھ دیتے، عرض کیتی یا اللہ جے گناہ لکھے نہیں معاف کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرمایا گناہ لکھے نے، جدو گناہ کر کے توبہ کرے گا میں رحمت دے کے معاف کراں گا، تینوں پتہ لگ جائے میں کڈا بڑا خدا، میں کڈا بڑا خدا ہوں۔ حضرین محتشم، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی دا پتر یوسف گواچا، توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، دکھے رو رو کے اکھاں نبینا ہو گئی۔ کہ یاد نا یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی، سوچن والی گل ہے کہ حضرت یوسف نے قمیض ہی کیوں بھیجی؟ کچھ اور بھی تھے بھیج سکتے سن، تو ہی دے پھر قمیض کیوں بھیجی؟ اصل وجہ ہے کہ جدو پرا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئے سن نا بچپنے شکار لئی، تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوئے چ سٹ کے تے یوسف دی قمیض لے کے آئے، تے جانور ذبح کر کے تے او دا خون یوسف دی قمیض نو لایا، تے لیا کے حضرت یعقوب نے جدو باپ نو قمیض دیتی نا ویر دیتی، آکھیا یوسف نو بیڑیا کھا گئے، تے او قمیض ویکھ کے رو رو کے یعقوب علیہ السلام نبینا ہو گئے۔ تے 40 سال بعد جدو یوسف مصر دے بادشاہ بنے نا، تے پتہ لگا میرا باپ نبینا ہو گیا، تے قمیض ہی بھیجی۔ قمیض کیوں بھیجی؟ فرمایا قمیض ویکھ کے ابے دیاں اکھاں گئیاں سن، قمیض ویکھ کے واپس آن گیا، قمیض ویکھ کے واپس آن گیا۔ جڑے ویلے پیر اپنے پیر یوسف دی قمیض لے کے آئے، آگے قمیض دے کے کہنے لگے ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے، خون لگاوے کہ قمیض نو اللہ دے نبی یعقوب نے اکاں تے رکھیا، نالے پتر دے قمیض روئی جا رہے، اچانک اللہ دے نبی یعقوب نے روندیاں روندیاں قمیض کھولی، پھر قمیض وے کے ہسن لگ پے، پرا پوچھن لگی ابا جی پہلے روئے ہو پھر ہسے کیوں؟ فرمایا خون وے کے رویا سا، میرے یوسف نو بیڑیاں کھا گیا ہے، پر جدو قمیض کھول کے ویکھیے قمیض ساری سلامت ہے، میں ویکھ کے ہس پیا وا، بڑا چنگا بھیڑی ہے، یوسف کھا گیا ہے قمیض کھادی کوئی۔ اس طرح کر کے یعقوب نے قمیض کھولی تے ویکھیا قمیض تے پھٹی بھی کوئی نہیں، تے آپ فرماتے نے کڈا سیانا بیڑی ہے، قمیض دے وچوں یوسف سارا کھا گیا، قمیض کھادی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام ہنس کے فرمان لگے ایک قمیض پہ دس دیے میرا یوسف بچ گیا ہے، میرا یوسف بچ گیا ہے۔ بندہ بھی جدو قبر وچ جاندا ہے فرشتے حساب لینے آندے نے، جسم ویکھدے نے گناہاں نال لتھڑیا ہے، فرشتے رون لگ پیندے نے، پر جدو فرشتے بندے دے اندر جاندے نے دل وچ عشق رسول ویکھدے نے، فرشتے کہندے نے کہ بارو گناہ ویکھیے تے مر گیا ہے،
جی اندر عشق محمد ویکھیے بچ گیا بچ گیا اندر عشق رسول ہے بچ گیا اگلی گل کر دیں تھکتے نہیں گئے پکی گل ہے ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن بولو سبحان اللہ میں کہنا کہ تسی آندے ہو مولوی چیک کر تے کدے کدے مولوی صاحب ہی چیک کر لیندے ہوش نال بیٹھو تو اچھا بولو سبحان اللہ مصر وچ قید پیا یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ نے 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنیانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی 3 مہینے تک مصر دے لوگ صبح بھی یوسف علیہ السلام نو ویخ جاندے نے تے صبح ویخ کے کام تے ٹر جاندے نے شام تک بھوک ہی نہیں لگدی شام نو کام تو ہوندے نے بھوک لگ جاندی ہے پھر یوسف نو ویخ کے جاندے نے رات گزارا ہو جاندا ہے صبح ہوندے نے پھر ویخ کے کاماں تے ٹر جاندے نے رات نو آ کے پھر ویخ جاندے نے صبح بھی یوسف نو ویخ رہے رات نو بھی یوسف نو ویخ کے گزارے 3 مہینے تک یوسف علیہ السلام نو ویخ کے مصر دے لوگ رج دے رہے غلہ مک گیا سارا کچھ ختم ہو گیا قحط نہ دنیا پہ مر دیئے توجہ ہے یوسف علیہ السلام نے ہور غلہ ملکاں چو منگوایا نا تے آپ نے مصر چ اعلان کر دیتا کہ جن جنوں کھانے دی لوڑ ہے تے گلے دی لوڑ ہے اج رات محلے چ آ جائے امیر بھی آ گئے غریب بھی اپنے کٹورے پھڑ کے آ گئے بھائی غلام عباس صاحب سارے عباس قادری صاحب آ گئے امیر جدو دولت تے مال لے کے گلہ خریدن آئے نا تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام نے انہاں کو جا کے گلہ خریدو تے غریب آئے نا تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسی ادھروں دیاؤ تو آنو گلہ میں آپ بیچاں گا امیران وقت ادھر غلامہ لاجو اے بیچن گے غریبانوں فرمایا تسی ادھر آجو تو آنو میں بیچاں گا امیر ادھر آگے غریب ادھر آگے امیرانو آپ نے پورے ریٹ دے مطابق گلہ دیتا غریب بیچارے رون لگ پہ کہ بادشاہ نے تے بڑا مہنگا ہونے گلہ دینا ہے آج امیران دی سنی گئی ہے غریبان دی کوئی نہیں سنی جانی امیران دی باری آئی اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا غلامہ کلو خریدو غریبان دی واری آئی فرمایا تو انو میں آپ بیچاں گا غریب اپنے کٹورے لگے آئے اللہ دے نبی یوسف نے گلے دے منہ کھول دیتے فرمایا جاؤ مفت لئی جاؤ قیامت دی اڑا آوے گا نیک بھی آن کے غریب بھی آن کے گناہگار بھی آن گے نیکاں نے آنا ہے اللہ فرمانا فرشتیاں نو حساب دیو گناہگاراں نو کہنا تہاڈا حساب میں لواں گا نوجوانوں امیراں نے فرشتیاں والے جا کے حساب دینا ہے گناہگاراں نے ڈرنا ہے اج اللہ آپ حساب لوے گا جب گناہگار آن گے اللہ جنت دے بوئے کھول کے فرمائے گا مفتی لئی جاؤ مفتی لئی زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جڑے بابے دے نعرے پہ مار دے عمران ناسی اسے بابے بنایا میں نے اس بات دی خوشی ہے کہ میرے سائیں دا نعرہ لگ گیا الحمدللہ حاضرین محتشم اے بھائی میرے بیٹھے نے خلیل صدیقی صاحب پورب تو انہاں دے پنڈی میں تقریر پہ کردا سا اج تو 4-5 سال پہلے تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا شعر پہ پڑھدا سا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام اچھا چشتی صاحب فرما رہے نے پڑھ دیں پھر بابا بلے جا رحمت اللہ علیہ فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جت جاوے جکا دے
عاشق دسر نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا شیر پہ پڑھتا سا تو میرے حضور قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف میری جان میرے ایمان تے میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک تے نگہبان میرے سائیں حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب تاجدار چورہ شریف نے فرمایا لوگو جڑے موجود ہو سن لو جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دیا جے کہ پیر کبیر علی شاہ نے آکھیا کہ میرے اس پتر نو تھوڑی دیر چی پوری دنیا ویکھے گی میرے بابے دے لفظ الفاظ الحمدللہ لباں چو نکل گئے تے میرے سائیں نے جوڑیاں دی خیرات سندھ ہند سارا پھر لیا ایک کریم دے جوڑیاں دی خیرات ہے میرے بابے دا صدقہ ہے حاضرین محتشم عرض کر رہا سا کہ اللہ نے قیامت دے دیاڑے فرمانا نیکو تسی فرشتہ نو حساب دیو تے گناہگارو تسی میرے والا آ جاؤ اچھا تے بولو حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسے پوچھا سی یا مولا علی اللہ دی رحمت گناہگاراں تے کنج وس دیئے تے نیکوکاراں تے کیویں وس دیئے تے حضرت مولا علی نے فرمایا دو پیالے لے کے آؤ پیالے لے کے آئے تے فرمایا ویڑے چ رکھ دے ویڑے چ رکھے بارش آئی تو دو میں بھر گئے اللہ دے محبوب دے اس ویر حضرت مولا علی نے فرمایا ویخ گندہ پیالہ بہتا بھریا کہ صاف کہنے لگا جی دو میں بھرے نے آپ نے فرمایا جی بارش چنگا مندہ نہیں ویخ دی تے رب کدو چنگا مندہ ویخ دی وہ دی بے رحمت چنگا مندہ نہیں ویخ دی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جدو تینوں تیرا نیک بندہ بلاوے تے اودو کی میں جواب دینا ہے اللہ فرمایا جدو میرا نیک بندہ منو ایک بار رب کہوے نا تے منو اللہ کہہ کے بلاوے منو کہنا لبیک میں حاضرہ میرے بندیا عرض کی تھی یا اللہ جب گناہگار بلاوے پھر کی جواب دینا اللہ فرمایا پھر میں جواب دینا لبیک 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 عرض کی تھی یا اللہ نیک نو ایک بار تے گناہگار نو تین بار اللہ نے فرمایا موسیٰ نیک نو تے عملہ تے مانے تے گناہگار نو تے مانی میرا گناہگار دا تے مانی میں حدیث پاک کے چاہتا کہ جبریل امین علیہ السلام توجہ ہے نا اچھا بولو پھر سبحان اللہ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن مسجد رات بیٹھا تے اچانک منو اللہ دی آواز ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ ادھی رات دا ویلا میں ساری دنیا پھر کے ویکھی اس ویلے تینوں بلاندہ ہی کوئی نہیں پیا کنوں آوازاں دے ہی جانا ہے اللہ فرمایا جبریل او دریا دے کنارے ویکھ ایک بندہ بت دے سامنے بیٹھ کے کی پیا کہندا ہے جبریل نے جا کے ویکھیا تے بندہ پیا بت دے سامنے آکھے یا سنمی یا سنمی یا سنمی آ میرے بت اے میرے بت اے میرے بت جبریل عرض کیتی یا اللہ تے بت بت پیا کر دے تے میں تینوں 70 سال ویکھے نے بت بت کر دیاں اللہ نے ارشاد فرمایا اجنا ایویں 70 سال یا سنمی کر دیاں اے دی اکھ لگ گئی تے اے اس طرح ہویا تے اے دے منہ چوں نکل گیا یا سمدی سمد میرا نام ہے اللہ الصمد فرمائے دے منہ چوں لباں چوں پلیکھے نال یا سمد نکل گیا تے مانو 3 بار لبیک آکھیا اونے عرض کیتی یا اللہ او دے لباں چوں تے پلیکھے نال نکلیا یا سمدی تے تو 3 بار لبیک آکھیا ہے 70 سال بت نو پکاریا تے او بولیا ہی نہیں اللہ فرمایا جبریل 70 سال بت نو بلاندا رہیا او نہیں بولیا تے جے ایک بار مینوں بھی بلایا تے میں نہ بولیا تے میرے تے بت وچ فرق کادا رہ گیا پتہ لگا دیر تیرے والوں میں ادھروں دیر تیرے والوں میں کدے توبہ کر کے تے ویکھ اب بندہ جدو گناہ کر کے توبہ کر دے نا پھر گناہ ہو جاندے پھر توبہ کر دے پھر گناہ پھر توبہ پھر گناہ پھر شیطان انسان دے دل چ وسوسہ پاندا ہن توبہ نہ کری کیڑے منہ نال توبہ کرے گا تینوں حیا نہیں ہوندی کہ بار بار گناہ کر کے توبہ کرنا ہے توبہ کر کے گناہ کرنا ہے اللہ فرماندا او بندیا کدھر شیطان دے آنکھ لگ کے توبہ کرنی نہ چھڈی اللہ فرماندا ہے گناہ ہو جائے پھر توبہ کر پھر ہو جائے پھر توبہ کر پھر ہو جائے پھر توبہ کر اللہ فرماندا ہے جے تیری گناہاں دی عادت ہو گئی ہے میری بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے آ جایا کر مڑ آ جایا کر
جے میرے کو نہ آوے کتھے جاویں گا، کتھے جا کے معافی مانگے گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے دور مینوں انتظامیہ والو حکم ہو گیا کہ 1 بجے ختم کر دیو خطاب نو، چلو انہاں دی کو مجبوری ہوے گی ورنہ میرا دل کجے ہوٹ سی۔ بہرحال میں انشاءاللہ 2-4 باتاں کر کے اپنے منٹاں وچ حاضر ہاں۔ حاضری دے محتشم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور وچ بارش نہیں ہوئی، اللہ دے نبی ساری امت نو لے کے بنی اسرائیل نو میدان طیہ وچ آ گئے۔ میدان وچ آ کے اللہ دے نبی نے امت نو کٹھیا کر کے عرض کیتی یا اللہ بارش آ جائے۔ اللہ فرمایا موسیٰ بارش تے آ جائے، پر تیرے انہاں امتیاں وچ ایک گناہگار انہوں 40 سال گزر کے میری نافرمانی کر دیا۔ اللہ فرمایا اے بارش دی نحوست دی وجہ تو نہیں آ رہی، موسیٰ تیری دعا قبول ہے، پر او منحوس گناہگار انہاں جو باہر نکل جائے تو ہونے بارش آ جاندی ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے اٹھ کے فرمایا غلاموں تو ہاڑے چک گناہگار ہے، او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتا او باہر نکل جائے بارش آ جائے گی۔ اللہ دے نبی انہاں آکھیا نا اس گنہگار نے اپنے گریباں چ جاتی ماری کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے۔ انہیں اللہ دی بارگاہ وچ رو کے عرض کیتی نیلی چھت والیا نہ مننا میں بڑا گنہگار ہاں، پر یا اللہ اج مینوں دنیا سامنے رسوا نہ کری۔ رو کے کہن لگا ربا 40 سال گناہ کرتا رہا وا، تو 40 سال مینوں پوچھیا ہی نہیں، عرض کیتی یا اللہ اج وی معافی دے دے۔ رو کے کہن لگا ربا دس کیڑے بوئے جا کے معافی منگا، جی اج میں باہر نکلیا قیامت تک اولاد میری نو لوگاں مینے مارنے نے، تو آڈا ابا بڑا گناہگار سی۔ رو کے کہن لگا یا اللہ معافی دے دے، میرے گناہاں نال تیرا کی بگڑیا ہے۔ مسلمانوں اچانک بارش آ گئی، اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا، بارش بھی آ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بارش اس واسطے آئی ہے اس گناہگار دی تے میری صلح ہو گئی۔ اللہ فرمایا میری اپنے بندے نال صلح ہو گئی۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں یہ بندہ تے وکھا دے جدے نال تیری صلح ہو گئی ہے، جنہیں تینوں منا لیا ہے۔ اللہ فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کردا رہا ہے، ادو تے میں کسے نوں نہیں وکھایا، ہن کیویں وکھاواں، ہن تے ساڈی صلح ہو گئی۔ رب دے بوئے تو مکھ موڑن تے دل کردا جے، اے بچہ گھروں دوڑ جائے نا تے بچہ گھروں دوڑے تے باپ اخبار چ اشتہار لکھ دے کہ جے کسے نو میرا پتر مل جائے تے کار چھڑ جائے، تے جے بچہ آپ پڑھے تے گھر آ جائے میں انہوں کچھ نہیں کہندا۔ باپ ہوندا نا تے باپ کہندا آ جا مڑ واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا۔ اللہ نے بھی قرآن چ اشتہار دیتا، فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ فرمایا اپنے رب تو دوڑ جان والیا واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا، آ جا واپس آ جا میں تینوں کچھ نہیں کہندا۔ توبہ کر، اپنے گناہ تے شرمندہ ہو، اپنے مالک دے بوئے تے جھک جاؤ۔ نوجوانوں اللہ فرماتا تے ایک باری جھک کے تے ویکھ یا اللہ کی کریں گا؟ اللہ فرما فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماتا میں تیرے سارے گناہ نیکیاں بنا دیں۔ قیامت دن جڑی گناہ دی پانڈ سر تے چکے آویں گا نا، اس گناہ دی پانڈ چ ایک توبہ دی نکی جی پرچی لے کے آ جائیں، تیری ساری گناہ دی پنڈ میں نیکیاں دی پانڈ بنا دے گا۔ پھر قیامت نو انجی لگے گا نا کہ جڑا وڈا گناہگار توبہ کر کے اوڈا ہی وڈا نیکوکار۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا جڑا توبہ گناہ کر کے کر لوے انج سمجھے میں گناہ کیتا ہی نہیں۔ آخری بات سن لو، اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے محبوب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، آپ دے دور خلافت دے اندر ایک نوجوان مدینے دی گلی چ شراب پی کے پیا آوے، بغل چ شراب دی بوتل، علامہ بن یامین صاحب وہ نوجوان شراب دے نشے چ لڑ کھڑاندا مدینے دی گلیاں چ آ رہے، اے وڈی عید آئی ہے نا، استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، بڑے دوستاں نے
شراب پینا فیشن سمجھ لے ماد اللہ شراب پینا فیشن سمجھ دیو ایدے نال کتا کھا لیا کرو وہ بھی تے حرام ہے نا سور کھا لیا کرو وہ بھی حرام ہے کتا تے سور کھان لگے حیا ہوندی ہے تے شراب پیندے حیا نہیں ہوندی وہ بھی حرام ہے تے وہ بھی حرام ہے اور میں کتابہ چ پڑھے کہ شراب اس ویلے تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے شراب ادو شراب باندھی ہے جدو شیطان پیشاب کر دے آپ سوچ لیا جے کی پیندے ہو شراب پی کے شراب دی بوتل بغل وچ تے مدینے دی گلی چ نوجوان پہ آیا ہوئے لڑکھڑا رہے اچانک دی نگاہ اٹھی تے سامنے عمر فاروق آ رہے عمر فاروق دے چہرے تے نگاہ پئی تے اودا تے نشہ ہی اتر گیا ایڈا ڈاڈا عمر نوجوانوں حضرت عمر فاروق دا رو ویکھیا تے اودا دل کمب گیا نشہ اتر گیا سجے کھبے ویکھدا یا اللہ کو گلی ملے دوڑ جاواں جے عمر نے شراب دے نشے چ ویکھ لیا عمر دی تلوار نے کدے اپنا بیگانہ نہیں ویکھیا گردن اڑ جانی ہے انہیں سجے کھبے ویکھیا کو گلی ملے دوڑ جاواں کوئی گلی نہ ملی تو انہوں پتہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ ملے پھر رب دا راہ ہی ملدا ہے وہ 80 سال دا بابا جڑا ساری عمر مسیتے نہیں بڑھیا جدو نواں تکے مار دیا پھر وہ مسیتے آ جاندا ہے کیوں انہوں پتہ ہوندا ہن سارے بوئے بند ہو گئے ربا تیرا بوئے تے کھلا ہی ہے نا تے اللہ ایڈا رحیم ہے اللہ فرماتا ہے ہون بھی آ جائیں تے ہون بھی قبول ہے او دا ہی راہ لبدا ہے نوجوان نے ویکھیا نا کوئی گلی نہیں ملی انہیں شراب دی بوتل دے اتے چادر لپیٹ لے آدمان والوے کے دیا چیخا نکل گیا تے رو کے کہندے سہ باری میں اے توبہ پلی تے میں بے دوبارہ پھر بھی مولا فضل تیرے دی آثار کھنے والا آسمان والے کے کہنے لگا یا اللہ اج عمر گلوں بچا لے اج میں پکی توبہ کرنا وا شراب نہیں پیواں گا عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے پکی توبہ کرنا اج تو بعد کدے شراب نو ہاتھ نہیں لاواں گا اج ایک باری عمر کولوں بچا لے رو رو کے کہن لگا یا اللہ کیڑا گناہ ہے جڑا میں نہیں کیتا او کیڑا کرم ہے جڑا تو نہیں کیتا عرض کر دے یا اللہ کیڑے بوئے جاواں رو کے کہن لگا ربا کنڈیاں والے درختاں نو کنڈے ہی لگ دے نے یا اللہ پھلا والے نو پھالی لگ دے نے میں گناہگار ہاں میں گناہ ہی کرنے نے تو رحمتاں والے رحمتاں کری جائے رو کے کہنے لگا میرے گناہاں نال کی بگڑے آئی عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کلو مار کھا کے مڑ ماں دی گودی وچی آوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے ماریا بھی ماں نے میں چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے کہندا یا اللہ مینوں بھی پتہ ہے گناہ بھی تیرا ہی کیتا ہے معاف بھی تو ہی کر معاف کر دے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے وے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت عمر فاروق اتنی دیر چ نیڑے آ گیا فرما دے کتھوں آ رہے ہیں ایسا حضرت عمر فاروق دا دب دب دا دل تے پہ گیا کاری صاحب شراب دی بوتل تے انہیں چادر لپیٹ لی تے کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا حضرت عمر فاروق نو پتہ سی کہ بڑا عادی شرابی ہے شراب پین دی عادت ہے فرما دودھ کتھے جی بوتل چے فرما انو چادر لپیٹی انو سردی لگ دی ہے کہنے لگا جی دودھ گرم بڑا سی بوتل نہیں پھڑی جا رہی اس واسطے چادر چ لپیٹ لے تے سیدنا عمر فاروق فرما دے چل چادر کھول کے وکھا او تے پتا پانی ہو گیا نالے چادر اتارے نالے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا بس آج معافی دے دے آج عمر کھلو بچا لے کدے گناہ نہیں کراں گا نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو بوتل تو چادر ہی اتاری بوتل چ شراب نہیں گرم گرم دودھ
حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں بوتل ہاتھ وچ پھڑ کے فرمان لگے پتہ تینوں ہی ہے پتہ مینوں ہی ہے لیکن شراب ہی پیا ہوندا ہے پر سچی دس کیتا کیا او دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان ول ویکھ کے کہن لگا عمر رب کعبہ دی قسم کچھ نہیں کیتا او دا ترلائی ماریا ہے حضرت عمر فاروق نے سینے نال لا لیا تے رو کے فرما دینے بڑی سچی توبہ کی دیا اج تیری توبہ نے دسیا ہے توبہ کر کے ٹر جائیے جیڑا رب شراب دا دودھ بنا سکدے گناہاں دیاں وی نیکیاں بنا سکدے سو ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے جے چاہتے ہو کہ مالک راضی ہو جائے تے گناہ تے کرنا ہی نہیں پر توبہ کر لیا کرو تے دعا کریا کرو اللہ گناہاں تو بچ کے توبہ دی توفیق دے وے توبہ قبول فرما کے اللہ نیکیاں تے استقامت عطا فرمائے اللہ ساڑھے پچھلے گناہ معاف فرمائے سائیں سردار نے آکھیا سی وہ کہندہ او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں تے جو مڑیاں سردار سجن تو تکیاں جو گیاں رہیاں اللہ ساڑھے گناہ تے پردے پا کے گناہ معاف فرمائے میری آواز سیڑیاں